كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس کا مقصد قرآن مجید کے مفہوم کو واضح کرنا ہے اور اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کرنی ہے کہ جس کے ذریعے ہم قرآن مجید کا خود سے ترجمہ کر سکیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب عربی زبان کے جو بنیادی قواعد ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ چل جائے، اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں استعمال ہونے والی جو کلمات ہیں ان کے معنی کو سمجھ لیں۔ تو آپ حضرات سے ہر دفعہ یہی درخواست ہوتی ہے کہ آپ اپنی اس مصروفیات میں سے کچھ وقت نکالیں اللہ کے لیے بھی، اور باوجود ہو کہ قرآن مجید اپنے ہاتھ میں اٹھا کے تو تشریف لائیں تاکہ اس کا آغاز کیا جائے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس کا نمبر ہے 184، 184۔ تو دیکھیں یہ شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ابتدا اس کی ہو رہی ہے ایامن۔ آپ دیکھیں کہ میم کے اوپر تنوین ہے زبر والی، یعنی ہم اس کو کہیں گے کہ یہ منصوب ہے، اور منصوب کس کے ساتھ ہے؟ بالفتحہ الظاہرہ۔ کسی بھی کلمے کا مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ تو ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ایامن جو ہے اس پہ یہ نصب کیوں آیا، اس پہ یہ زبر کیوں ہے۔ تو اس میں نحویوں کے 2-3 اقوال ہیں، تو ان میں سے جو آسان تر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس پہ فتح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیہ مبارکہ میں، اگر پچھلی آیہ مبارکہ میں آپ چلیں تو وہاں پہ آیا تھا لفظ صیام کا، یہ آپ اسکرین پہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تو نحوی کہتے ہیں کہ یہاں پہ الصیام مصدر ہے، تو اس مصدر کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی دراصل کچھ یوں تھا کہ آمنو کتب علیکم ان تصوموا، تو ان تصوموا
کی جگہ پہ رکھا گیا الصیام، یعنی مصدر رکھا گیا، جس کو مصدر مؤول کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یعنی ان تصوموا ایاما معدودات، تو یہ پھر اس کا جو ہے ظرف بن گیا، ظرف زمان۔ لیکن اس کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا کہ اس کے پیچھے تو پورا ایک فاصل ہے، فاصل سے مراد یہ ہے کہ پورے کلمات ہیں، اس کے ساتھ تو اس کو درج نہیں کیا گیا، تو اس کے لیے تو ضروری تھا کہ ایاماً معدودات الصیام کے بعد آتا، لیکن پھر کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون پورا ایک جملہ آیا، تو پھر اس کو جو ہے وہ دوسرے جو نحوی حضرات تھے وہ نہیں مانتے۔ اب جو سب میں کامن ہے جس کو مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایاماً معدودات کے پیچھے ایک امر ہے جو محذوف ہے، ایک فعل امر ہے اور وہ محذوف ہے، اور وہ ہے صومو، کہ روزے رکھو، ایاماً معدودات، تو پھر اس صورت میں جو ایام ہے یہ ظرف زمان بنتا ہے منصوب، اور ظرف زمان منصوب کس وجہ سے بنتا ہے؟ وہ جو فعل محذوف کیا گیا فعل امر۔ معدودات یہ ایک لفظ ہوتا ہے نا معدود، معدود کہتے ہیں اس چیز کو جو گنی جا سکے، یعنی جو چند ایک چیزیں ہوتی ہیں ان کو عربی میں معدود کہتے ہیں، جو گنتی میں آتے ہیں، کاؤنٹیبل ہوتے ہیں، تو اس کی جو مؤنث ہے وہ ہے معدودہ، اور اس کی جو جمع مؤنث سالم ہے وہ ہے معدودات، معدودات۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ایام ہے یہ یوم کی جمع مکسر ہے، تو غیر عاقل اگر جمع مکسر آتی ہے تو اس میں یہ امر جائز ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو صفت ہے وہ جمع مؤنث لے کے آئیں، یا اس کی جو صفت ہے، اس کی جو نعت ہے، اس کو واحد مؤنث رکھیں۔ تو اب یہ جو ایام ہے تو قرآن مجید میں اس کی جو صفت ہے وہ جمع مؤنث بھی رکھی گئی ہے اور واحد مؤنث بھی ہے، تو یہاں پہ ہے جمع مؤنث سالم، تو آپ کو پتہ ہے جمع مؤنث سالم میں نصب اور جر یہ زیر سے ہوتا ہے، یعنی کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو چونکہ ایاماً منصوب ہے، منعوت ہے، موصوف ہے، تو معدودات یہ اس کی صفت ہے، اس کی نعت ہے، تو یہ بھی ہے منصوب، لیکن منصوب کس سے ہے؟ بالکسرہ الظاہرہ، زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ، بدلاً من الفتحہ، فتحہ کی بجائے کسرہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہوئی، آگے چلیں۔ فمن کان منکم مریضا، فمن، اس میں جو فا ہے جو یہ عطف کی ہے، بات آگے چل رہی ہے، من کان منکم مریضا، تو اس میں جو من ہے یہ ہے اسم شرط جازم، کیونکہ جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے، اور یہ مبنی ہے اور محلاً مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا بھی واقع ہو رہا ہے۔ کانا، کانا جو ہے فعل ناسخ ہے، اس کو فعل ناقص بھی کہتے ہیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جو اپنا اسم ہے اس کو نصب دیتا ہے، اور خبر جو ہے اس کو، اس کا جو اسم ہے اس کو رفع دیتا ہے، کانا کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔
اور اس کے اندر ایک ضمیر مستتر ہے جس کی تقدیر ہے ہوا، اور ہوا جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ اسم کانا ہے۔ منکم، من حرف جر ہے، کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، معلم مجرور ہے۔ مریضن، مریضن یہ کانا کی خبر ہے، اس لیے آپ کو منصوب نظر آ رہی ہے، ضاد کے اوپر تنوین ہے، یعنی فتح ہے۔ تنوین اس لیے ہے کہ چونکہ یہ نکرہ ہے، تو نکرہ ہونے کی صورت میں اس کے اوپر تنوین ہے، لیکن یہ منصوب ہے۔ منصوب کیوں ہے؟ کہ یہ کانا کی خبر ہے۔ آؤ حرف عطف ہے، علا حرف جر ہے، سفرن اس میں مجرور بالکسرہ الظاہرہ، اور اس میں جو کانا تھا فعل ناسخ تو کہا اور فعل ماضی بھی کہا، لیکن محلاً مجزوم ہے کیونکہ وہ جگہ جو ہے وہ جزم کی۔ تو دوسری بات یاد رکھنے والی یہ تھی کہ من جو ہے وہ مبتدا ہے، تو اس کے بعد میں ہم خبر ڈھونڈیں گے۔ تو اس پارٹ کا ترجمہ کیا ہوا؟ تو فمن کان منکم مریضن، تو اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، او اعلیٰ سفر، یا وہ سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، یہ جو آپ کو فا نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں فا الرابط، یہ ربط پیدا کرتی ہے، لنک کرتی ہے کس کو؟ فعل الشرط کو فعل جواب الشرط کے ساتھ، دونوں کو ملاتی ہے۔ تو فعل الشرط کیا تھا؟ کانا، جو وہ من کے بعد آیا۔ اب عدتن، یہ دراصل ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مبتدا ہے، لیکن مبتدا مؤخر ہے اور اس کی جو خبر مقدم ہے وہ محذوف ہے۔ وہ کیا تھی؟ فعلیہ، فعلیہ عدتن، تو وہ جو علیہ وہ شبہ جملہ بنتا ہے نا، تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ خبر مقدم ہے لیکن محذوف ہے، اور عدتن یہ مبتدا مؤخر ہے مرفوع بالضمہ الظاہرہ۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک اور لفظ جو ہے وہ معذوف علیہ نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں فالواجب عدتن، یا آپ کہہ سکتے ہیں فالحکم عدتن۔ اس صورت میں اگر آپ معذوف الحکم مانیں یا آپ الواجب مانیں تو پھر عدتن کو ہم کہیں گے کہ یہ خبر ہے ایک مبتدا کی جو محذوف ہے۔ تو یہ جو اس میں فرق ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ من حرف جر ایام اخر، اس پہ غور کریں، یوم کی جمع ایام، تو یہاں پہ ایام من کیوں آیا؟ پہلے تو ایام من تھا، اس کی وجہ میں نے بتا دی۔ یہاں پہ ایام من اس لیے ہے کہ پیچھے حرف جر لگا ہوا ہے، جر ہوگا تو پھر نکرہ کی صورت میں تنوین ہوگی، اور اگر ال لگا ہوگا تو زیر ہوگی۔ تو اس میں ایام مجرور بالکسرہ الظاہرہ، اور یہ موصوف بھی ہے، منعوت بھی ہے، اخر اس کی نعت ہے، اس کی صفت ہے، لیکن آپ غور کریں کہ را کی اوپر اب زبر آ گئی ہے، تو یہ یعنی رول کے مطابق تو حرف جر لگا ہوا ہے تو زیر آنی چاہیے تھی نا، دماغ میں تو یہ بات آتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ صفت بھی ہے، تو ہم نے تو پڑھا تھا کہ صفت اور موصوف کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہوا کہ میم کے نیچے دو زیریں ہیں اور را کے اوپر زبر آ گئی، یہ اب غور کیجیے۔
یہ اس لیے ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، ممنوع من الصرف ہے، اور جو ممنوع من الصرف ہوتا ہے کلمہ اس کے بھی اپنے رولز ہیں، تو اس کے نیچے زیر نہیں آتی، اگر زیر آتی ہے تو اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن مثال میں دے دیتا ہوں، جیسے اگر وہ مضاف بن جائے تو اس صورت میں اس پہ زیر لگا سکتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ممنوع من الصرف ہے، ایک لفظ ہوتا ہے نا عربی میں آخر، تو آخر جو ہے اس کا مؤنث ہے اخرى، اور اخرى کی جو جمع ہے وہ ہے اخر، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آخر یہ مذکر ہے، اخرى اس کا مؤنث ہے، اور اخرى کی جمع ہے۔ تو یہاں پہ جمع مؤنث اس لیے آئی کہ ہے تو جمع مؤنث مکسر، لیکن یہ اس لیے آئی کہ ایام جو ہے یہ یوم کی جمع مکسر ہے، جمع ہے، تو اس لیے آپ نے یہ رول پڑھا ہوگا کہ اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس صورت میں مناسب یہ ہوتا ہے کہ اس کی نعت جو ہے، اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث ہو، یعنی یہاں پہ واحد مؤنث آ سکتا تھا کہ ایام اخرى، لیکن اس میں آپ جمع بھی لگا سکتے ہیں، اس لیے جمع لگائے گی اخر۔ اب یہ جملہ مکمل ہوا تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ ایامن معدودات، کہ روزے رکھو گنے چنے دنوں میں۔ تو گنے چنے اس لیے کہے گئے کہ یہ اس کی حد بندی کر دی گئی کہ ایک مہینہ یا تو 29 دن ہوں گے یا 30 دن ہوں گے، گنے جا سکتے ہیں، کاؤنٹیبل ہیں، اس لیے کہا گیا ایامن معدودات۔ فمن کان منکم مریضا وعلی سفر، تو تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا وہ مسافر ہو، سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو چاہیے کہ وہ باقی دنوں سے اپنی گنتی پوری کر لے۔ عدہ کہتے ہیں گنتی کو، یعنی جتنے اس کے روزے سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے چھوٹ گئے، ان کو غیر رمضان میں باقی مہینوں میں جب اس کو سہولت ہو تو جتنے چھوٹے ہیں وہ اتنے روزے رکھ لیں، یہ مطلب۔ جی اعراب کے لحاظ سے اس میں جو سمجھنے والی چیز ہے وہ شروع سے دیکھیں۔ میں نے کہا تھا کہ فمن کان منکم مریضا، اس میں جو من ہے یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا ہے، تو اس کی ہم دیکھیں کہ خبر کہاں پہ، تو اس کا جو فعل الشرط ہے وہ کانا ہے، کانا منکم مریضا، اور اس کا جو جواب الشرط ہے وہ ہے عدۃ من ایام اخر، جو کہ جملہ اسمیہ ہے اور محلاً مجزوم ہے چونکہ وہ جواب الشرط ہے۔ تو یہ فعل الشرط اور جواب الشرط یہ دونوں مل کر خبر بنتے ہیں اور یہ محلاً مرفوع ہوتے ہیں۔ خبر کس کی ہے؟ من کی۔ وعلی الذین یطیقونہ، اس میں واو عطف کی ہے، اعلیٰ حرف جر ہے، الذین اس میں موصول مبنی ہے، فتح پہ نون کے اوپر زبر ہے، اور محلاً مجرور ہے چونکہ یہ علا کے بعد آیا ہے۔ یطیقونہ، یہ جو یطیقونہ یہ باب افعال میں سے، اس کا جو مجرد ہے وہ طا، واو اور قاف ہے۔ جب آپ اس کو باب افعال میں لے کے جاتے ہیں تو یہ بنتا ہے اطاقہ، یطیق، مطیق اس کا اس میں فاعل ہے، اور اطاقہ اس کا مصدر ہے۔ یطیقون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون،
چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے نا، تو اس کا جو رفع ہے وہ نون کے ساتھ. واو، اس کی واو الجماع ایک ضمیر ہے متصل مبنی ہے محلاً مرفوع فاعل ہے. تو یہ ایک پورا جملہ ہے نا. ہو اس کے ساتھ دیکھنے لگا ہوا ہے، یہ ضمیر متصل ہے مبنی ہے لیکن محلاً منصوب ہوگی نا چونکہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے. تو یہ جو ایک پورا جملہ ہے، یہ اس کو ہم کہیں گے یہ صلۃ الموصول ہے، لا محل لہا من الاعراب. وعلی الذین یطیقون، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں. طاقت کس کی رکھتے ہیں؟ یعنی وہ بیماری کی حالت میں مریض ہیں یا وہ سفر پہ ہیں لیکن وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور اس میں جو بعض ناوی ہیں، یعنی اس میں ایک اور قرات بھی ہے اور وہ ہے کہ یتطوقونہ، یعنی یہ باب تفاعل میں ہے، اس طرح بھی اس کو پڑھا گیا ہے. یتطوقونہ میں تکلف پایا جاتا ہے، یعنی وہ رکھ تو سکتے ہیں لیکن بڑی مشکل سے رکھتے ہیں، تکلف کر کے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو ایک تو مطلب اس کا یہ بنتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ یستطیعونہ، کہ ان کے اندر مکمل طاقت ہے وہ رکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ فرمایا یطیق، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سفر کی حالت میں یا مرض کی حالت میں تکلیف کے ساتھ، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں گے لیکن بڑی مشقت کے ساتھ. یہ یطیقون کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے. فدیتن، ان کو چاہیے کہ فدیہ دے دیں، یعنی مسکین کو کھانا کھلا دیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ فدیہ دے دیں، یعنی مسکین کو کھانا کھلا دیں. اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے چل کر مفہوم میں بیان کریں گے. اب یہاں پہ یہ جو فدیہ ہے یہ مرفوع ہے. مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہ جو تھا نا وعلی الذین یطیقونہ، یہ پورا جو شبہ جملہ بنتا ہے، پورا جو جملہ ہے، تو یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ خبر مقدم ہے. تو فدیہ یہ مبتدا مؤخر مرفوع بالضمہ الظاہرہ. طعام مسکین، ابھی طعام کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، یہ مرفوع ہے، ضمہ ہے نا، چونکہ یہ بدل ہے اور اس کا جو مبدل من ہے وہ ہے فدیتن، یہ اس کا بدل ہے. یعنی وہ فدیہ کیا ہو، تو آگے اس کی تشریح کر دی گئی طعام. تو آپ کو پتہ ہے کہ بدل اور مبدل منہ جو ہے یہ توابع میں سے ہیں. توابع کا مطلب یہ ہے کہ جو مبدل منہ کے اعراب ہوں گے وہ بدل کے ہوں گے، جو موصوف کے اعراب ہوں گے وہ صفت کے ہوں گے. اسی طرح جو اعراب معطوف علیہ کے ہوں گے وہ معطوف کے ہوں گے. اسی طرح مؤکد اور توکید میں یہ چیز چلتی ہے. تو اس لیے یہ مرفوع ہے چونکہ یہ بدل ہے، اور ساتھ یہ مضاف بھی ہے. مسکین یہ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ، نون کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ بات کلیئر ہوئی. فمن تطوع خیرا، اب یہ جو فا ہے اس کو آپ استئنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کو آپ فا الفصیحہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ فا عطف کی بھی کہہ سکتے ہیں. من یہ وہی اس میں شرط جازم ہے، مبنی ہے سکون پہ، اور محلاً مرفوع ہے چونکہ مبتدا ہے. تطوع
یہ جو تطوع ہے یہ باب تفاعل میں سے، اور اس کا جو مجرد ہے وہ ہے تو واو اور عین، باب تفاعل میں جائے گا تو بنے گا تطوع یتطوع، متطوع یہ اسم الفاعل ہے، اور تطوع یہ مصدر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے کوئی کام کرنا، والنٹیئر کرنا۔ فعل ماضی ہے، مبنی ہے فتح پہ، اور محلاً مجزوم ہے، چونکہ یہ جزم کی جگہ ہے، اس میں شرط جازم کے بعد آیا ہے۔ خیراً یہ مفعول بہ منصوب بالفتح ظاہرہ ہے، دو تنوینیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، چونکہ نکرہ تھا اس لیے تنوین ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جس نے کوئی اچھا کام اپنے شوق سے کیا، اپنی مرضی سے کیا، بھلائی کا کام، نیکی کا کام اس نے اپنی مرضی سے کیا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے بھلا ہے، اس کے لیے اچھا ہے۔ اب اس میں جو فا آپ کو نظر آ رہی ہے، فا الرابط، یہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ فعل الشرط اور جواب الشرط کو آپس میں جوڑتی، لنک پیدا کرتی۔ ہوا یہ ضمیر منفصل ہے، مبنی ہے، اور محلاً مرفوع ہے چونکہ مبتدا ہے۔ خیرٌ یہ خبر ہے مرفوع بالضمہ الظاہرہ، لہو لام حرف جر ہے، ہو ضمیر متصل مبنی محلاً مجرور ہے چونکہ پیچھے حرف جر ہے، تو یہ ایک پورا جملہ اسمیہ بن گیا، ہوا خیر لہو، تو یہ پورے کا پورا جملہ اسمیہ محلاً مجزوم ہوگا کیونکہ یہ جواب الشرط۔ اب فعل الشرط کیا تھا؟ تطوع، جواب الشرط کیا تھا؟ ہوا خیر لہو۔ یہ فعل الشرط اور جواب الشرط یہ دونوں مل کر خبر بنیں گے من کی، کیونکہ ہم نے کہا تھا من مبتدا ہے، تو یہ محلاً مرفوع ہوں گے، خبر ہوگی من کی۔ وَأَن تَصُومُوا، اس میں واو کے یہ حرف عطف ہے، ان حرف نصب مصدری، اور یہ آپ کو پتہ ہے فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو منصوب کر دیتا ہے۔ تصوموا، ساما یصوموا، اصل میں تھا تصومون، نون گر گیا، نون کیوں گرا؟ کہ اس کے پیچھے ان لگا ہے، اور ان فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، تو ہم کہیں گے تصوموا فعل مضارع منصوب بحذف النون، نون کو حذف کر کے اس کو ہٹا کے اس کو منصوب کیا گیا، اور اس میں واو کیا ہے؟ واو الجماعہ، ایک ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے، فاعل، اور الف آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں الف الفارقہ، یہ بتا رہا ہے کہ نون یہاں پہ گرا ہوا ہے۔ یہ جو ان تصوموا ہے یہ مصدر معول یعنی صیامکم، تو یہ پورے کا پورا جو جملہ یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ مبتدا بن رہا ہے، مبتدا یعنی وَصِيَامُكُمْ، خیر اس کی خبر ہے، خبر مرفوع بالضمہ الظاہرہ، لکم لام حرف جر ہے، کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مجرور، اور یہ متعلق ہے خبر کے ساتھ یعنی خیر کے ساتھ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ جس نے اپنے شوق سے، اپنی مرضی سے کوئی اچھا کام کیا، یعنی اشارہ کس طرف ہے کہ سفر کے دوران یا بیماری کے دوران وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ روزہ رکھ لے گا اس کو کچھ نہیں ہوگا، تو یہ تطوع ہے، کیونکہ اس کو چھوٹ تو دے دی گئی کہ وہ فدیہ دے دی، لیکن وہ اگر اپنی مرضی سے کرتا ہے
فہو خیر لہ، تو یہ اس کے لیے بھی بھلا ہے، اس کے لیے بھی اچھا ہے، اس کے لیے بھی اس میں خیر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی سفر کی حالت میں ابھی اس کی وضاحت کر دی، سفر کی حالت میں مرض کی حالت میں اگر رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، ان حرف شرط ہے اور یہ مبنی ہے۔ کنتم یہ فعل ناقص ہے، اس کو فعل ناسخ بھی کہتے ہیں، کانا آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو یہ جو کنتم ہے یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے سکون پہ، کن، کیونکہ اس کے ساتھ تم ایک ضمیر جو ہے وہ متصل ہو گئی ہے، اور وہ جو ضمیر ہے وہ محلاً مرفوع ہے چونکہ وہ کانا کا اسم بن رہا ہے۔ اور یہ فعل ماضی محلاً کیا ہوگا؟ محلاً مجزوم ہوگا، چونکہ ان کے بعد آیا ہے نا، تو آپ کو پتا ہے کہ ان حرف شرط جازم ہے۔ تعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، اور واو یہ ضمیر ہے متصل مبنی محلاً مرفوع، چونکہ یہ فاعل ہے، تو یہاں پہ نون کے ساتھ یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے۔ اور اب دیکھیں یہ ایک پورا جملہ بن گیا ہے، یعنی اس میں فاعل بھی ہے، اس میں فعل بھی ہے، یہ پورے کا پورا جملہ، یعنی جملہ فعلیہ بنا نا، تعلمون، یہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ کانا کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ اب کنتم یہ تو فعل الشرط ہے، تو اس کا جواب الشرط کدھر ہے؟ وہ ہم کہیں گے وہ محذوف ہے، یفسرہ ما قبلہ، اور وہ کیا ہے؟ فصوموا، یعنی فصوموا یہ محذوف ہے جو کہ جواب الشرط تھا، یعنی ان کنتم تعلمون فصوموا، اگر تم اس بات کا علم رکھتے ہو تو پھر روزہ رکھ لو۔ اب ہم اس کا شروع سے ترجمہ کرتے ہیں۔ جی تو اس کا ترجمہ ہوگا گنتی کے چند روز، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور ان پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ آیات مبارکہ بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کا تعلق رمضان المبارک کے روزوں سے ہے، اور اس میں کچھ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عربی میں صوم کا مطلب ہے رک جانا، اس کا جو اصل مطلب ہے نا وہ ہے رک جانا، چاہے کھانے پینے سے ہو، بات کرنے سے ہو، یا چلنے پھرنے سے۔ وہ عرب کہا کرتے تھے نا فرس صائم، یعنی گھوڑا جب چلنے سے رک جائے، چارہ نہ کھائے، چارہ چھوڑ دے، تو اس کو وہ کہتے تھے یہ فرس صائم ہے۔ تو شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور مباشرت سے رک جانا، اور یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ روزے کا مقصد پچھلے سیشن میں بیان کیا تھا کہ وہ ہے لعلکم تتقون، یعنی روزے کا اصل مقصد نفس کو تکلیف دینا نہیں بلکہ دل میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ جب انسان حلال چیزوں سے بھی صرف اللہ کے حکم پر رک جاتا ہے تو پھر حرام چیزوں سے رکنا اس کے لیے اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے جو انسان کو گناہوں اور جہنم سے بچاتا ہے۔
یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ ابتدا میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ نفل ہو گیا، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ اب اس میں جو غور طلب بات ہے وہ آیا مبارکہ ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طعام مسکین، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ فدیے کا کیا مسئلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو یہ رعایت ملی کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، لیکن بعد میں یہ رعایت منسوخ ہو گئی اور روزے فرض ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے جو چاہتا روزہ چھوڑ دیتا اور فدیہ دے دیتا، لیکن جب اگلی آیت نازل ہوئی تو یہ حکم ختم ہو گیا۔ البتہ ابن عباس نے ایک دوسری رائے بھی دی ہے، تو ان کے نزدیک یہ حکم منسوخ نہیں، بلکہ یہ بوڑھے مرد اور عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا وہ لوگ کہ جو مرض کی حالت میں سفر کی حالت میں سمجھتے ہیں کہ اگر روزہ رکھا تو ان کو کوئی بڑا نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، ان کے لیے یہ آیا مبارکہ منسوخ نہیں ہے۔ وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یہی عمل حضرت انس نے اپنے بڑھاپے میں بھی کیا ہے۔ تو یہ جو یطیقون ہے نا، یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، تو یہ تو حکم منسوخ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جو طاقت تو رکھتے ہیں لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں، یا ان پہ مرض کی شدت ہے، یا سفر جو وہ کر رہے ہیں وہ بہت کٹھن ہے کہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو پھر ان کی جان کو خطرہ ہوگا، تو اس صورت میں وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ اب اگلی چیز ہے فمن تطوع خیرا، یعنی اگر کوئی ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھلانا چاہے تو یہ بھی بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ایک دن کی جگہ آدھا سا یعنی تقریباً 1 کلو اناج یا کھانا دیا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ روزہ کوئی رسمی عبادت نہیں، بلکہ یہ انسان کو ضبط نفس، صبر اور گناہوں سے بچنے کی عادت سکھاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ سال بھر میں صرف چند دن ہمیں اس تربیت کے لیے دیے گئے۔ روزے دل کو پاک اور زندگی کو تقوی کے قریب کرتے ہیں۔ جی، تو یہ نیا مبارکہ کا مفہوم تھا، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا، اور جہاں تک اس کا ترجمہ ہے تو وہ بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کس طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ایک تسمیہ دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو صحیح معنوں میں اسوہ حسنہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔